آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کافی گرما گرمی ہوئی۔ شکر الحمدللہ کہ گرما گرمی صرف زبانی کلامی تھی، نوبت ہاتھا پائی تک نہیں پہنچی، کیونکہ آج کل تو جو ہاتھا پائی ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ شاید آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ لداخ کے قریب بھارتی فوج اور چینی فوج کے درمیان ایک ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور اس ہاتھا پائی میں ہی بھارتی فوج کا ایک کرنل اور 2 فوجی جوان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ آفیشیل ورژن کے مطابق تو صرف 3 بھارتی فوج مارے گئے ہیں، لیکن انڈین میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ تعداد زیادہ بھی ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق مارے جانے والوں کی تعداد 1 درجن کے قریب ہے، اور 34 کے قریب انڈین فوجی جو ہیں وہ مسنگ بھی ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک طرف ہندوستان جو ہے اس نے لائن آف کنٹرول کو بہت گرم کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اسے جو چینی فوج کے ٹھڈے ہیں وہ بہت زور زور سے پڑ رہے ہیں، اور اس کا غصہ وہ پاکستان پہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کو جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں اس پہ ایک بات نہیں کرنی چاہیے؟ یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ بحث ہو رہی ہے کہ لاہور کے لوگ کتنے جاہل ہیں اور کتنے جاہل نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آج شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم ہیں، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے لیکن آج ہمیں انہوں نے جوائن کیا اسکائپ پر۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں اور رکن قومی اسمبلی، محترمہ ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ شفقت محمود صاحب، اس سے پہلے کہ میں پاکستان کی سیاست پہ بات کروں، میں آپ کو ایک بڑی معروف انڈین صحافی ہیں نرپوما سبرامنین، آپ ان کو ذاتی طور پہ جانتے بھی ہیں، یہ پاکستان میں بھی رہی ہیں اور اب انڈین ایکسپریس سے وابستہ ہیں۔ تو جو آج چینی فوج کے ٹھڈوں سے جو 3 انڈین فوجی مارے گئے ہیں، اس پر نرپوما نے کہا ہے کہ a hot line of control with Pakistan, a hot line of actual control with China, tensions with Nepal, a miffed Bangladesh over CAA, not on the table in Afghanistan, how did we get here؟ یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ بہت برے تعلقات ہیں، اور ہمیں اس موڑ پر کس نے پہنچایا؟ تو یہ صورتحال ہے شفقت صاحب، لیکن ہم آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیکھ رہے تھے کہ ان معاملات پہ کوئی بات نہیں ہوئی، حکومت اور اپوزیشن آپس میں بہت ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کے موڈ میں تھی۔ اچھا ہوا ہے ہاتھا پائی نہیں ہوئی۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہماری سرحدوں کی صورتحال ہے، کم از کم اس پہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک موقف رکھنا چاہیے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا موقف ایک ہونا بھی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ ایک ہے بھی، کیونکہ سیاست میں اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے ان میں آپس میں تلخ کلامیاں بھی ہوتی ہیں، سختی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات بھی ہوتے ہیں۔ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ جو قومی مفاد کے معاملات ہوں، اگر اس میں ہم اکٹھے نہ ہوں تو پھر نیچرلی وہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی امتحان پاکستان پہ آیا اور اس کے لیے نہ صرف کہ ہماری مسلح افواج تیار ہے، بٹ ساری قوم جو ہے وہ ایک ہی ہوگی۔ لیکن یہ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے حامد، کہ جو جس طریقے سے مودی نے اندرونی طور پہ ایک خلفشار پیدا کیا ہے اور اپنے ملک کو اندرونی طور پہ تقسیم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی کوئی جو ذہنیت ہے وہ اس کا یہ بھی جو نروپما نے لکھا ہے یہ بھی اس کا ایک شاخسانہ ہے کہ سارے ملک جو ارد گرد ہیں ان کے سب کے ساتھ لڑائی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہر موقع جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں دیکھنے کا کہ جی جہاں پہ وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ کر دیتے ہیں، جس طرح کشمیریوں کے ساتھ بربریت کی جا رہی ہے، مطلب ہے کہ ظالمانہ ہونے کی آخری حد ہے، فسطائیت کی آخری حد ہے۔ لیکن چین کے ساتھ انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی، اور اپنی جو کنٹرول لائن ہے اس کے آگے بڑھے تو پھر ان کو اس کا جواب ملا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی خطرناک آدمی ہے جو کہ اس وقت ہندوستان پہ براجمان ہے، اور اس سے سب کو بڑا کوشش ہونا پڑے گا، اور سارے جو اس کے نیبرز ہیں اور باقی جو ہیں اور چین بھی، ان سب کو بلکہ مل کے سوچنا پڑے گا کہ یہ کس قسم کا شخص ہے اور یہ کہاں کہاں تباہی پھیلا سکتا ہے۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، ایک طرف تو ہندوستان کی طرف سے لائن آف کنٹرول پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے، دوسرا جو دلی میں پاکستان کے جو سفارتکار ہیں ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گھیرا ڈالا ہوا ہے وہاں پہ جو ہمارا ہائی کمیشن ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پچھلے سال 5 اگست 2019 کے بعد جو ہندوستان نے کشمیر میں کیا تو ہم نے اپنا صرف ہائی کمشنر بلا لیا تھا، اب ہمیں چاہیے کہ وہاں سے ہم اپنے مزید سفارتکار بلا لیں
اور فی الحال اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو فریز کر دیں؟ دیکھیں، ہم اپنے سفارتکار انڈیا کی اس موو کے نتیجے میں بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، یا ہم چائنا کے ٹھڈوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو لیتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح سے جو اس کی یعنی پالیسی ہے، یا وہ جس طرح سے چاہتا ہے کہ دوسرے ایشوز ڈسکس ہوتے رہیں. آج ہم جو ہے یہ کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی انہوں نے افغانستان میں یہ کر دیا، کبھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دہلی میں ہمارے سفارتکاروں کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے، کبھی ہم جو ہے وہ پھر دل کا جو ہے وہ زخم جو ہے اسے بجھانے کے لیے چائنا کے ٹھڈوں کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. لیکن جو ظلم اس نے کیا ہے کشمیر میں، بلکہ اس وقت بھی کر رہا ہے، کیا اس کے متعلق ہمیں اب کبھی جو ہے کبھی خیال آیا؟ کبھی بھی یعنی انڈیا کی یہ سٹیٹڈ اور کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے نا وہ اٹھائے رکھتا ہے تاکہ کشمیر کے اوپر بات نہ ہو. کشمیر کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ اس کے اوپر نہ پاکستان بات کرے نہ دنیا بات کرے، اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. آج دنیا میں بھی جب پاکستان نہیں کر رہا، ہماری حکومت نہیں کر رہی، تو پھر دنیا میں کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر جو سختیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر صاحب نے بات تو کی ہے، آج انہوں نے بات کی، لیکن کشمیر کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے. نہیں بڑی نہیں کی. میں شفقت صاحب، میں وہاں پہ موجود تھا جو انہوں نے بات کی ہے. جو خواجہ آصف صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیے انہی دونوں پوائنٹس کو انہوں نے کلیریفائی کیا. اچھا، اور یہ اس طرح کے ایسے پوائنٹس ہیں کہ کشمیر کے اوپر نہ بات ہو، نہ جو ہے وہ کشمیر کے ظلم کے اوپر بات ہو. اب چائنا سے ہم انہیں مار پڑوا رہے ہیں، چائنا سے ٹھڈے پڑوا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہی ہم راضی ہو رہے ہیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں.